السلام علیکم ویورز، آپ سب نے زبیر عمر کا اسکینڈل دیکھا اور جو لوگ نون لیگ کے مخالف ہیں وہ اس سے محظوظ بھی بہت ہوئے۔ انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ ہر شے کو صرف شارٹ ٹرم میں دیکھتا ہے، وہ لانگ ٹرم میں نہیں دیکھتا، جبکہ یہ جو وقت ہے یہ اس اسکینڈل سے محظوظ ہونے کا نہیں ہے کہ ایک انسان کی ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی اور آپ کی کوئی ویڈیو دوسروں کے سامنے نہیں آئی، بلکہ یہ وقت شدید خوفزدہ ہونے کا ہے۔ اس سے زیادہ، اس اسکینڈل سے زیادہ انسان کو یہ نہیں بتایا جا سکتا کھل کے کہ اس کے اعمال کس طرح سے ریکارڈ ہو رہے ہیں اور کس طرح سے نشر کیے جائیں گے۔ اب جو انٹرنیٹ کی کیبل بچھی ہوئی ہے دنیا میں، اس سے یہ سارا ڈیٹا پلک جھپکنے میں دنیا کے ایک سرے پہ بیٹھے ہوئے شخص کا ڈیٹا دنیا کے دوسرے سرے پہ ٹرانسفر کر کے اسے بلیک میل، شرمندہ کیا جا سکتا ہے۔ اس اثناء میں انٹرنیٹ اور کیمروں کی وجہ سے بے شمار اسکینڈل سامنے، کیمرہ چھوٹا ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ یہ سوئی کی نوک جتنے چھوٹے کیمروں میں تبدیل ہو گیا۔ اداکارہ میرا کی ویڈیو سامنے آئی، باکسر عامر خان کی ویڈیو سامنے آئی، چیئرمین نیب کی ویڈیو سامنے آئی۔ مشہور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ انہیں زندگی کے ہر لمحے میں محتاط رہنا تھا کہ ان کی ویڈیو ریکارڈ نہ کر لی جائے اور ریکارڈ کر کے نشر نہ کر دی جائے۔ اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر شخص کے ہاتھ میں جو موبائل تھا اس میں کیمرہ لگ گیا۔ اب دنیا کا ہر شخص ریکارڈنگ کرنے کے قابل ہو گیا اور ریکارڈنگ کر کے ایک چیز پلک جھپکنے میں پوری دنیا میں وائرل کی جا سکتی تھی۔ جو لوگ خدا کے بارے میں نالج رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی اسی ٹیکنالوجی کی سب سے بہتر فارم استعمال کرتا ہے جو کہ انسان اس دنیا میں استعمال کر رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس خدا نے انسان کے جسم میں اتنی حساس نیورونز رکھے، نروز رکھی، ان میں بجلی دوڑائی، کیا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کے پاس بھی کوئی اچھا کیمرہ ہو سکتا یا اور وہ بھی کہیں دور سے ہماری ریکارڈنگ کر سکتا؟ لیکن انسان کا جو کنسیپٹ ہے خدا کے بارے میں، اوورآل پریکٹیکلی جو انسان کا خدا کے بارے میں تصور ہے، وہ یہ ہے کہ خدا ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا، ماڈرن نہیں ہو سکتا، اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا مذہبی طبقہ، خواہ وہ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو یا آپ کے ویسٹ میں ہو، وہ سارا کا سارا جو طبقہ تھا وہ ان پڑھ تھا۔ اس وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا ماڈرن نہیں ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن ایسا ہے نہیں حقیقت میں۔ اگر آپ ان ساری چیزوں پہ غور کریں تو آپ کو ایک لمحے کے لیے آپ کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری انسان کی ہر لمحے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ بات کیمروں کی ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ انسان اس قابل ہو گیا کہ اس نے بہت دور تک دیکھنے والی دوربینیں اور کیمرے ایجاد کیے۔ کیپلر جیسی دوربینیں خلا میں بھیجی گئیں۔ زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی کئی کلومیٹر دور ساحل سمندر پہ ایک دوسرے کی اریاں فلمیں بنانے لگے۔ لیکن انسان کے ذہن میں کبھی یہ ڈر نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی تمام انسانوں کی ہر لمحے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خدا کو ایسا سمجھتا ہے کہ وہ بہت غیر ترقی یافتہ ہوگا، اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں جو لوگ، خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، جو لوگ مذہب کو اور خدا کو ریپریزنٹ کر رہے تھے وہ بہت زیادہ غیر ترقی یافتہ اور ان پڑھ اور غیر سائنسی نظریات رکھنے والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گیلیلیو جیسے سائنسدان کو انہوں نے نظر بندی کی حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ کیوں کائنات کے بارے میں سچ بول رہا ہے۔ یہی حال فنگر پرنٹس کا ہے جو کہ جرائم کے بارے میں ثبوت مہیا کرتے ہیں۔ 1788 میں پہلی دفعہ ایک جرمن اناٹومسٹ جو ہین کرسٹوف نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ دنیا میں ہر انسان کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس سے آپ 12 صدیاں پیچھے چلے جائیں، خدا انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو، سورہ قیامہ کی 3 اور 4 آیت ہے کہ تم لوگ، یہ لوگ حیران ہیں کہ ہم ان کی بکھری ہوئی ہڈیاں دوبارہ نہیں بنا سکیں گے، جبکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم ان سب کے فنگر پرنٹس بھی دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہڈیاں تو ساری ایک طرح کی ہوتی ہیں، ان میں فرق نہیں ہوتا، لیکن فنگر پرنٹس یونیک ہوتے ہیں۔ آپ کو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جس خدا نے آپ کے دنیا میں ہر انسان کے یونیک فنگر پرنٹس پیدا کیے ہیں، اس نے یہ بغیر کسی وجہ کے پیدا کیے ہیں، اور اس کا مقصد یہی تھا صرف کہ 21ویں صدی میں جب الیکشن ہو کسی جمہوریت میں تو اس میں ووٹوں کی تصدیق کی جا سکے۔ ایسا نہیں تھا، یہ فنگر پرنٹس آپ کے خلاف ایک ثبوت کے طور پر پیدا کیے گئے تھے۔ خدا کے پاس جو ایک یونیک سسٹم ہے انسان کے جرائم کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ایک دن جیسے یہ فنگر پرنٹس گواہی دیتے ہیں، اب اسی طرح آپ کے جو اعضاء ہیں ڈفرنٹ، وہ گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ آپ کے جو جسم کے سیلز ہیں
وہ بتانا شروع کر دیں گے. آپ کے انسان آج اس قابل ہو رہا ہے کہ وہ ڈی این اے کے اندر انفارمیشن کو ذخیرہ کر سکنے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کے خلاف ایک دن پیش ہونی ہے. اب آپ فرض کریں آپ کی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ ایک کیمرے کی طرح کام کرتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کیمروں سے میں دنیا کی ہر چیز دیکھ رہا ہوں. اگر آپ کو ایک دن اچانک یہ پتا چلے قیامت کے دن کہ آپ جو کچھ دیکھتے رہے ہیں وہ صرف ایک دفعہ نہیں آپ نے دیکھا بلکہ وہ ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی ہو رہا تھا. آپ کی دونوں آنکھوں نے جو مناظر دیکھے وہ ریکارڈ ہوتے چلے گئے اور وہ ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. اسی طرح آپ کے کان جو باتیں سن رہے ہیں وہ آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ایک جگہ پہ. صرف وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ایک دفعہ سن رہے ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، وہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی. آج انسان کو یقین ہے کہ انٹرنیٹ پر جو ویب سائٹس وہ کھول کر دیکھتا ہے اس کا ریکارڈ تو ایک جگہ پہ رکھا جا رہا ہے. اگر آپ کے جو سوشل میڈیا کی جو ٹائم لائن ہے اور آپ کا جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے، اگر وہ کھول کر آپ دوسروں کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس کے باوجود ہمیں خدا سے ڈر نہیں لگتا. اگر آپ کو یقین ہو کہ ایک جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو آپ بہت زیادہ محتاط رہیں گے، لیکن آپ اس دنیا میں محتاط نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خدا کے بارے میں نالج بہت کم ہے. آپ اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ایک دن پیش کی جائے گی. زبیر عمر کے سکینڈل کو دیکھ کر جو لوگ خوش ہو رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مرغی جو پنجرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ پنجرے کے باہر ذبح ہوتی ہوئی مرغی کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے. اعمال تو سب کے ریکارڈ ہو رہے ہیں اور سب کے اعمال ایک دن پیش کیے جائیں گے. یہ اعمال پیش تو قیامت کے دن کیے جائیں گے، لیکن زبیر عمر کے سکینڈل نے ہمیں اس کی ایک جھلک دکھا دی ہے کہ اعمال ریکارڈ کس طرح ہوتے ہیں اور یہ اعمال نشر کس طرح سے ہوں گے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو زمین کے نیچے سے ایلیمنٹس نکال کر شیشے اور عدسے بنا کر دوربینیں اور کیمرے بنا کر میں تو بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں، لیکن خدا کہیں بیٹھ کر یہ ریکارڈنگ ہماری نہیں کر سکتا. یہ کتنی عجیب بات ہے.